نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير وقال الله تعالى في مقام آخر فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ محترم ساتھیو، شوہر پر بیوی کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس میں آج ہم دوسرے حق کے متعلق بات کریں گے۔ دوسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بیوی سے شوہر ہمیشہ خوشگمان رہے، اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل، بردباری اور عالی ظرفی کی روش اختیار کرے۔ اگر اس میں شکل و صورت یا عادت و اخلاق یا سلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہو تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے فیاضی، درگزر، ایثار اور مصالحت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والصلح خیر، اور مصالحت خیر ہی خیر ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ یعنی اگر تمہیں بیوی کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسری کوئی عادت ایسی ہوگی جو تمہیں پسند آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ضرور ہوگی۔ اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہی بیوی کی طرف سے نگاہ پھیر لے اور دل کو برا کر لے تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگواری مل ہی نہیں سکے گی۔ حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بلائیوں سے نوازے جن تک مرد کی کوتاہ نظری نہ پہنچ رہی ہو۔ مثلاً عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاق کی کچھ ایسی ممتاز خوبیاں جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لیے رحمت کا باعث ہو، اور یا اس کی ذات سے کوئی ایسی روح سعید وجود میں آئے جو ایک عالم کو فائدہ پہنچائے اور رہتی دنیا تک باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا عورت مرد کی اصلاح حال کا ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو، یا پھر اس کی قسمت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس مرد کو کشادہ روزی اور خوشحالی سے نوازے۔ بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی فضا کو مزید خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب جوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کے لکھے ہوئے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہو اس پر راضی رہے۔ یہ دنیا کی بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں پارہ 27 سورۃ الرحمن کی تفصیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ یہ سوال کر کے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے عورتوں پر احسان کیا۔ آج ہی یہ حدیث اپنے بیویوں کو سنا دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وَبِمَ ذَاكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، حج کیے ہیں،
شوہروں کی خدمت کی ہے، بچے جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البس اللہ وجوہہن النور، ان کی نماز و روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دے گا، جو مستزاد ہوگا یعنی اضافی ہوگا۔ حوروں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا نور ڈال دے تو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔